قرآن 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 کی روشنی، قرآن کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام شان نزول میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید، فرقان حمید اور قرآن پاک کے احکامات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان ہے کہ جو شخص جمعرات کے روز مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجے، اللہ رب العالمین اس سے محتاجی اور فقر کو دور فرماتا ہے، یعنی محتاجی اور فقر سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ رب اپنی رحمت سے اس آدمی کو غنی بنا دیتا ہے۔ اللہ کریم مجھے آپ کو کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام میں ہم بطور خاص ایک آیت مبارکہ اور اس کے کچھ پس منظر میں کوئی ایسا واقعہ جو پیش آیا اس کو بیان کرتے ہیں، جس کو سبب نزول اور شان نزول کہا جاتا ہے۔ بعض وہ آیات مبارکہ ہیں جن کے باقاعدہ شان نزول بیان ہوئے۔ علماء کرام نے اس کی تعداد تقریباً 500 آیات بیان فرمائی ہیں کہ جن کے باقاعدہ کتب کے اندر شان نزول وہ بیان کیے ہوئے ہیں۔ اور وہ شان نزول یعنی ایسا کوئی واقعہ پیش آ جانا کہ جس کے بعد آیت مبارکہ نازل ہوئی، یا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی سوال کا پیش ہونا، آپ کی بارگاہ میں کسی نے کچھ عرض کیا اور اس کے جواب میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں۔ اور بس اوقات ایسا بھی ہوتا کہ کچھ منافقین یا کفار اور مشرکین طرح طرح کے اعتراضات کرتے، تو ان کے جواب بھی اللہ رب العالمین قرآن پاک میں بیان فرمائے ہیں۔ تو یہ واقعہ یا وہ پوچھا ہوا سوال یا کوئی آیا ہوا اعتراض، اس کے جواب میں جو آیات مبارکہ ہیں، تو یہی ان چیزوں کو سبب نزول بیان کیا جاتا ہے۔ اور کچھ ایسے بھی واقعات پیش آئے کہ جو ابھی واقعہ پیش نہیں آیا لیکن آگے جا کر ایسا ہونے والا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بذریعہ خواب وہ چیزیں دکھا دی جاتی۔ اور یاد رکھیں، نبی کا خواب وہ قطعی سچا ہوتا ہے، اس کے اندر کسی طرح کا کوئی جھوٹ یا شیطان کا عمل دخل وہ نہیں ہو سکتا۔ تو حضرات انبیاء کرام علیہم السلام، ان کے خواب سچے ہی سچے ہیں۔ آج کی ہماری جس آیت مبارکہ کا انتخاب کیا ہے، اس کا کوئی پس منظر ہے، اس کا تعلق بھی ایک خواب سے ہے، اور خواب خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا۔ معاملہ یہ ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام نے مدینہ شریف کے اندر ایک خواب دیکھا، اور وہ خواب یہ تھا کہ آپ نے لوگوں کو، اصحاب کو بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے تم ضرور مسجد حرام میں داخل ہوں گے، حلق کیے ہوئے یا تقصیر قصر کیے ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خواب لوگوں کو بیان کیا، اور اس کے بعد آپ نے عمرہ کا قصد فرمایا۔ پھر وہ تفصیلی واقعہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ کے مقام پر آئے تو کفار کی طرف سے آگے جانے سے روک دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہیں قیام فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مکہ بھیجا تاکہ کوئی اگر صلح کا معاملہ ہوتا ہے، کوئی ایسا معاملہ ہو کہ لڑائی نہ ہو، جنگ کی ایسی کیفیت نہ بنے، کیونکہ آپ علیہ السلام احرام کی حالت میں، آپ کے اصحاب احرام کی حالت میں ہیں۔
تو جب کفار کی طرف سے یہ ہوا کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کر سکتے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ آپ نے عمرہ کرنا ہے تو آپ کر لیجئے، لیکن مسلمانوں کو اس سال ہم آنے نہیں دیں گے، آپ یہ ہے وہ اس دفعہ واپسی چلے جائیں اور آئندہ سال یہ احرام باندھ کر آ جائیں، اجازت مل جائے گی، اس دفعہ نہیں اجازت دے رہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے، آپ یہ علم رکھتے تھے، آپ کو اللہ نے یہ علم نبوت آپ کا ایسا، آپ کو اللہ نے ایسا علم عطا فرمایا، ایسی نگاہ عطا فرمائی، آپ ایسی حکمتوں والے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر آپ نے صلح کر لی، اور آپ نے خود بھی اور اپنے اصحاب کو بھی وہیں پر اپنے احرام ان کو اتارنے کا آپ نے حکم ارشاد فرما دیا۔ اب یہ یہاں سے واپسی جب ہوئی تو مدینے میں آئے، منافقین نے شور کرنا شروع کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو کہا تھا کہ ہم نے خواب دیکھا ہے، اور خواب میں مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں، اور کچھ حلق کیے ہوئے ہیں، کچھ تقصیر یعنی بالوں کی تقصیر جو ہوتی ہے وہ کیے ہوئے ہیں، تو یہ کیسے ہوا کہ آپ لوگ تو واپسی مدینے میں آ گئے؟ تو اس کے اعتراضات کے جواب میں اللہ رب العالمین نے قرآن میں آیت کو نازل فرمایا، اور اس آیت مبارکہ جو کہ سورہ فتح کی یہ آیت مبارک ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے نبی علیہ السلام کے خواب کا بھی تذکرہ فرمایا، اور یہ خوشخبری بھی انہیں عطا فرمائی کہ وہ خواب سچا ہو کر رہے گا اور آپ ضرور داخل ہوں گے۔ چنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے، قرآن پاک پارہ 26 سورہ فتح آیت نمبر 27، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا۔ ارشاد فرمایا، بے شک اللہ نے اپنے رسول کا سچا خواب سچ کر دکھایا، سچا خواب سچ کر دکھایا، اگر اللہ چاہے تو تم ضرور مسجد حرام میں امن و امان سے داخل ہوگے، محلقین رؤوسکم و مقصرین، کچھ اپنے سروں کے بال منڈاتے ہوئے اور کچھ بال ترشواتے ہوئے، لا تخافون، تمہیں کسی کا ڈر نہیں ہوگا، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، تو اللہ کو وہ معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں، تو اس نے مکے میں داخل ہونے سے پہلے ایک نزدیک آنے والی فتح رکھی ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے بڑے پیارے اور خوبصورت انداز میں ان منافقین کا یہ جواب بھی دے دیا کہ تم کہتے ہو مسجد حرام میں کب داخل ہو، اور وہ خواب تو ایسا ہی خواب تھا، نہ فرمایا اپنے محبوب، اپنے رسول، اپنے نبی کے سچے خواب کو رب سچا کر دے گا، وہ دکھایا جو ہے وہ سچا ہی ہو جانا ہے، خواب ان کا ہے ہی سچا، اور اس کو اللہ سچا کر دے گا، اور خوشخبری دی تم ضرور داخل ہوں گے مسجد حرام میں انشاءاللہ اگر اللہ چاہے گا، اور کیا حالت ہوگی؟ امن کی کیفیت کے ساتھ، اس وقت کوئی کسی طرح کا ڈر نہیں ہوگا۔ اور یہ پھر اگلا سال ہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی شان و شوکت کے ساتھ اس عظیم فتح مکہ، کہ جس کے اندر کوئی ایسی لڑائی والا معاملہ بھی نہ ہوا، کوئی اور بھی کسی طرح کا جانی معاملہ بھی نقصان والا نہ ہوا، اور آپ بڑے امن و امان کے ساتھ اور ایک روب کے ساتھ آپ مسجد حرام اور مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، اور مسجد حرام میں آپ تشریف لائے۔ قربان جائیں اللہ رب العالمین کی شان کریمی پر کہ رب نے اگلے ہی سال وہ خواب ایسا آپ کا سچا فرما دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنے اصحاب کے ساتھ اب مکہ مکرمہ کی طرف آتے ہیں، اور وہ عظیم اللہ نے آپ کو فتح دی ہے۔
اور یہ ان منافقوں کو جواب بھی اس آیت میں دے دیا گیا۔ تو نبی کریم علیہ السلام بڑے اعزاز کے ساتھ مکے بھی گئے۔ پھر یہاں ایک اور خوشخبری ہے کہ وہ مکے میں جو آپ تشریف لے کر گئے ہیں، اس سے پہلے بھی ایک آپ کو کہا گیا کہ ایک اور بھی فتح ہے، بڑی قریبی فتح ہے، اور وہ فتح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح خیبر ملی تھی، کہ جس فتح کا قرآن پاک میں یہ تذکرہ بھی بیان ہوا۔ مدنی کے ناظرین، یہ ایک واقعہ اور قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ اور اس کا پس منظر بیان ہوا۔ یہاں ایک اصولی بات اور عقائد کے اعتبار سے بڑی اہم بات کہ خواب یہ اگرچہ بعض رحمانی خواب بھی ہوتے ہیں، یعنی من جانب اللہ ہوتے ہیں، اور بعض خواب شیطانی بھی ہوتے ہیں، من جانب الشیطان۔ جس طرح انسان جاگتے ہوئے مختلف طرح کے وساوس کا شکار ہوتا ہے، تو شیطان اس کے اوپر جاگتے ہوئے بیداری میں بھی اس کو کچھ وسوسے ڈالتا ہے، اس کے اندر خیالات پیدا کرتا ہے، کچھ اچھے الہام بھی اسے ہوتے ہیں، اچھی باتیں بھی آتی ہیں۔ اسی طرح خواب کی کیفیت میں بھی جب ایک عام آدمی ہوتا ہے تو اس پر یہ دونوں طرح کی ہوتی چیزیں، بعض اللہ کی طرف سے اسے کوئی خوشخبریاں ہیں، بشارتیں ہیں، خواب میں وہ چیز دکھا دی جاتی ہے، اور بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو من جانب الشیطان ہوتی ہیں، جو شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں، شیطانی جنہیں خواب کہا جائے، شیطانی خیالات کہا جائے۔ لیکن اللہ کے پیارے نبی، اللہ کے پیارے انبیاء کرام علیہم السلام، ان کے خواب وہ سچے خواب ہوتے تھے، ان میں شیطان کا کوئی عمل دخل نہیں، اسی لیے کہ وہ خواب کے ذریعے انہیں وحی بھی آتی تھی، اور وحی الہی جو خواب کے ذریعے انہیں آتی تھی اس کے مطابق وہ عمل فرمایا کرتے تھے۔ آپ قرآن مجید فرقان حمید کی مختلف آیات مبارکہ اگر ہم پڑھتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے جو کہا تھا، وہ کیا کہا تھا؟ وہ خواب کا ہی ذکر کیا تھا۔ اے بیٹا، میں نے دیکھا ہے خواب میں، نیند میں دیکھا ہے۔ کیا دیکھا ہے؟ انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ وہ عرض گزار ہوئے کہ اے بجان، آپ کر گزریے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ علماء لکھتے ہیں اس آیت مبارکہ کے تحت سوال میں یہ تھا کہ مجھے ذبح کرنے کا حکم ہوا ہے، جواب میں یہ نہیں کہا کہ ابا جان آپ ذبح کر دیجئے، نہ، جواب میں یہ عرض کیا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اے ابا جان آپ کر گزریے جو آپ کو حکم دیا گیا، جو امر آپ کی طرف ہوا ہے آپ وہ کر گزریے، مجھے آپ صبر کرنے والا پائیں گے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا۔ یہاں پر یہ بیان فرما دیا گیا جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ یعنی دونوں حکم پر عمل پیرا ہونے کے لیے تیار ہو گئے، اللہ، اور ندا آ جاتی ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، آپ نے خواب کو سچا کر دکھایا، آپ نے خواب کو سچا کر دکھایا۔ تو یہ کیا ہے؟ نبی کا خواب حق ہے، نبی کا خواب سچ ہے، یہ خواب حق ہے اور خواب سچ ہے، اور وہ اس پر عمل پیرا بھی ہوتے ہیں۔ آج اگر کسی کو آدمی کو خواب آئے کہ میں نے بچے کو ذبح کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، تو اسے شریعت ہرگز یہ حکم نہیں دے گی کہ وہ اس طرف قدم اٹھائے، نہ، کیونکہ ہم عام بندوں کے خواب ان سے احکام شرع اس طرح ثابت نہیں ہوتے، نہ ہی شریعت اس کی اجازت دے گی۔ لیکن اللہ کے پیارے یعنی انبیاء کرام علیہم السلام، ان کو چونکہ بذریعہ خواب وحی بھی ہوتی تھی، ان کے خواب کے اندر شیطان کا عمل دخل نہیں ہوتا تھا، ان کے خواب صرف اور صرف رحمانی خواب من جانب اللہ، اللہ کی طرف سے انہیں وہ وحی ہے، رب کی طرف سے ان کو وہ چیزیں دکھا دی جاتی تھیں کہ اس انداز سے وہ اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، آپ نے بھی بچپن میں جو خواب دیکھا تو آپ نے اپنے والد گرامی سے کیا کہا؟ یہی کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے ستارے ہیں، سورج ہے، چاند ہیں، سب سجدہ کر رہے ہیں، سب سجدہ کر رہے ہیں۔
تو آپ کے والد گرامی نے کہا کہ آپ اس خواب کو کسی کو بیٹا کسی کو بیان نہیں کرنا، کسی کو یہ خواب بتانا نہیں ہے۔ اور پھر ایسا وہ طویل سورہ یوسف کے اندر وہ بیان فرمایا گیا کہ آپ کے بھائیوں نے آپ کو کنویں میں ڈالا، پھر آپ کو وہاں سے نکالا گیا، بازار مصر میں گئے، بازار مصر کے اندر آپ کا ریٹ لگا، آپ کو عزیز مصر نے خرید لیا، گھر آ گئے، پھر گھر سے آگے جیل کے اندر پھر پہنچے، پھر وہاں کا ایک طویل عرصہ گزارا، پھر جیل سے باہر جو آئے تو وہ بھی ایک خواب کا معاملہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بیان کی اس وقت کے بادشاہ کو جو خواب آیا، اور پھر آپ نے اس کی جو حقیقی تعبیر وہ بیان کی ہے، اور پھر آپ وہاں سے باہر بھی تشریف لائے ہیں، اور پھر آپ کو وہ مسند ملتی ہے اور وہ سلطنت آپ کے پاس آ جاتی ہے، اور وہی بھائی سارے کے سارے وہ پریشان ہو کر اب اپنے بھائی کے سامنے کھڑے لیکن پہچان نہیں پا رہے، لیکن آپ نے اپنے بھائیوں کو پہلی نظر سے ہی پہچان لیا تھا۔ اور پھر المختصر یہ کہ ان کو آپ سب چیزیں دیتے رہے، ان کو اپنے گندم دی، ان کے کیش، ان کی قیمت واپسی کر دی، اور آئندہ اپنے بھائی بنیامین کو بھی لانے کا آپ نے فرمایا، وہ لے کر بھی آئے۔ بہرحال المختصر یہ ہے کہ جب آپ نے ان پر واضح کر دیا کہ میں یوسف ہوں، اور تم لوگ جانتے ہو تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا، اللہ اکبر، تو وہ سارے کے سارے معافی مانگنے لگے، شرمندہ ہو گئے کہ آپ یوسف ہیں، اس مقام پہ پہنچ گئے، اللہ اکبر۔ پھر انہوں نے کہا کہ ابا جان کس کیفیت میں، کس حالت میں؟ تو کہا کہ آپ کے غم کے اندر، آپ کی جدائی میں وہ اتنے روتے رہے ہیں کہ ان کی بینائی کے اندر بہت ضعف آ گیا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے، آپ نے اپنا کرتا مبارک وہ اپنے بھائیوں کو دیا کہ یہ لے جاؤ، اور یہ ابا جان کے جو ہے وہ آنکھوں پہ اسے ڈال دو۔ آپ کے بھائیوں میں سے جو بڑا بھائی تھا جس کا نام یہودا بیان کیا گیا ہے، کہا گیا کہ 240 کلومیٹر یہ سفر ہے کہ جو انہوں نے دوڑتے ہوئے سب سے پہلے کیا، اور کہا کہ میں جاؤں گا، اور چونکہ خون سے لت پت قمیض بھی میں نے جا کے ابا جان کو دی تھی، اور اس وقت ابا جان غمزدہ ہوئے تھے، آج یہ یوسف علیہ السلام کی خوشخبری والی قمیض بھی میں لے کر جاؤں گا۔ تو وہ لے کر اس طرف بڑھے ہیں، اور ان کی آنکھوں پر انہوں نے وہ قمیض جب ڈالی ہے، اللہ اکبر، اور آپ کی آنکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی بالکل وہ بینائی جو ضعف میں بدل گئی تھی، یعنی اس میں ضعف آ گیا تھا، وہ ختم ضعف ہو گیا، آپ کو پورا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور ابھی میلوں دور تھے آپ کے بھائی، لیکن آپ کے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں انی لعاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور یہ قمیص کا ایک آپ دیکھیں، علماء نے یہی چیزیں بیان فرمائی ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی قمیض میں برکت کیا ہے کہ اللہ نے اس قمیض کی برکت سے، بس ابھی آنکھوں پر قمیض کو رکھا، ڈالا گیا، اور آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وہ روشن ہو جاتی ہیں، وہ بینائی جو ضعف ہو گیا تھا وہ دوبارہ روشنائی کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے، نور دوبارہ وہ آ جاتا ہے، اور پھر آپ سارے کنبے کے ساتھ، اپنے بھائی، اپنے بچوں کے ساتھ آپ دوبارہ جب مصر میں پہنچے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک بڑے تخت پر انہیں بٹھایا ہے، استقبال کیا ہے، اور پھر وہاں پر جب یہ سارے پہنچتے ہیں تو یہ بھائی سجدے میں چلے جاتے ہیں، یہ بھائی سجدے میں جاتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد گرامی سے کہا ابا جان یہ وہ خواب ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا، یہ اس کی تعبیر ہے، وہ ستارے 11 جو دیکھے تھے، وہ شمس و قمر جو میں نے دیکھا، یہاں تک کہ آپ کے والد نے بھی آپ کو سجدہ کیا، آپ کے بھائیوں نے بھی آپ کو سجدہ کیا۔ اور یاد رکھیں مدنی چینل کے ناظرین، یہ سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ عبادت کسی شریعت میں جائز نہ تھا، لیکن تعظیمی سجدہ پچھلی شریعتوں میں اس کی اجازت تھی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعظیمی سجدے کی بھی چونکہ ممانعت فرما دی تھی، تو اس امت کے لیے تعظیمی سجدے کی بھی اجازت نہیں ہے، لیکن پچھلی شریعتوں میں یہ تعظیمی سجدے کا معاملہ وہ جائز رہا تھا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، خواب وہ حقیقت ہے، خواب کا اس لیے علماء لکھتے ہیں مطلقاً انکار کر دینا کہ خواب کوئی چیز نہیں ہے، یہ کفر ہے، کیونکہ یہ تو قرآن مجید فرقان حمید سے یہ ثابت ہے۔ ہاں تعبیرات مختلف وہ ہو سکتی ہیں، تعبیرات کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے،
اور یہ بھی ایک پورا ٹاپک ہے، پورا موضوع ہے، پورا ایک علم ہے، فن ہے کہ تعبیر بھی کس سے پوچھنی چاہیے، کون خواب کی تعبیر بیان کر سکتا ہے، کون خواب کی تعبیر بیان نہیں کر سکتا۔ لیکن بہرحال خواب کی حقیقت وہ ثابت ہے، قرآن پاک کے اندر بھی ایسے واقعات، اس طرح احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی خواب کے ایسے کئی واقعات بیان ہوئے، بلکہ خود جو نماز ہم پڑھتے ہیں، اس نماز سے پہلے جو اذان ہوتی ہے، تو یہ اذان بھی، یہ اس کی ابتدا جو ثبوت ہے، یہ اذان کا ثبوت ہے، وہ خواب سے ہی ہوا۔ جی جی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اصحاب سے مشورہ فرمایا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے لوگوں کو نماز کے لیے بلانے کے لیے، تو کسی نے رائے دی ہے کہ آگ کے شعلے بھڑکا دیے جائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رائے پسند نہیں فرمائی۔ کسی نے کچھ اور رائے دی، کسی نے ناقوس بجانے کے لیے کہا۔ بہرحال کوئی فائنل ابھی طے نہیں ہوا کہ کیا کرنا ہے، اور یہ مجلس برخاست ہو جاتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ وہ سوئے تو انہوں نے کسی کو خواب میں ناقوس دیکھا، تو یہ ان سے کہنے لگے کہ اے اللہ کے بندے، یہ مجھے بیچ دو۔ انہوں نے کہا کیا کرنا ہے تم نے؟ کہا کہ ہم اس کے ذریعے لوگوں کو بلائیں گے، وہ نماز پڑھنے آئیں، اس کو بجائیں گے، وہ لوگ آ جائیں گے۔ تو وہ خواب میں دکھنے والا آدمی وہ کہنے لگا کہ میں اس سے اچھی چیز نہ بتا دوں، میں اچھی چیز نہ بتا دوں؟ کہاں بتائیے؟ کہا کہ تم جب نماز کے لیے بلانے لگو تو یہ کلمات کہو۔ وہ پھر اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ پوری اذان کا جو طریقہ ہے، یہ آخر تک پورا انہوں نے پڑھ کر جو ہے وہ ان کو سکھا دیا، خواب میں ہی سکھا دیا۔ اب صبح ہوتی ہے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہو جاتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلال کو بتاؤ، یہ تم بلال کو بتاؤ، اور وہ اسی طرح یہ کلمات کہیں، یہی اذان ہو گئی۔ اب یہ بلال رضی اللہ عنہ کو بتاتے جا رہے ہیں، وہ بلند آواز والے تھے تو وہ اس کو کہتے جا رہے ہیں۔ تو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، پورے یہ کلمات یہ سارے ان کو بتائیں۔ اب یہ آواز جب مدینے کے اندر ایک دم یہ پھیلی ہے اور اٹھی ہے، بلند ہوئی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ بھی اپنے کپڑوں کو پکڑے ہوئے تیزی کے ساتھ، جیسے آدمی دوڑتا ہے مسجد کی طرف دوڑتے آ رہے، کہا کہ یہ خواب تو مجھے بھی یہی کلمات سکھائے گئے ہیں، خواب کے اندر میں نے بھی یہی سنے ہیں جو کلمات یہ بلال کہہ رہے ہیں۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہی نافذ فرما دیا۔ تو یوں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اوکے کیا ہے، اس کا حکم دے دیا ہے، تو وہ خواب عبداللہ بن زید نے آ کے بیان کیا، حضور اسلام کا وہی حکم دے دینا، تو یہ اس طرح اذان کے آغاز کا سلسلہ ہوا۔ یہاں ایک بڑی لطیف سی بات علماء نے لکھی کہ ناقوس بجانے کے لیے آپ یہی ذہن میں تصورات میں عبداللہ بن زید سوئے ہیں، تو خواب بھی وہی آ گیا۔ تو فرمایا کبھی کبھی آدمی کے ارد گرد جو ماحول ہوتا ہے، جو خیالات بیداری کے اندر اس کے ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں، تو وہی خواب میں بھی اسے آ جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کئی مرتبہ آدمی کچھ سوچ رہا ہوتا ہے اور کچھ ٹینشنوں میں بھی ہوتا ہے، خوف زدہ ہوتا ہے، خواب بھی خوف زدہ آ جاتا ہے، ایسے ہی اسے خواب بھی آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب آدمی کبھی بیداری میں اچھی اچھی چیزیں سوچتا ہے کہ کاش نبی کریم علیہ السلام کی محبت، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ کی حاضریاں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کرنا، درود و سلام پڑھنا، اس تصور میں رہنا، تو پھر دیکھیں آقا علیہ السلام بھی ضرور کرم فرمائیں گے اور خواب میں حضور علیہ السلام کی بھی زیارت ہوگی۔ اور آپ کا یہ فرمان ہے من رآنی فقد رأى الحق، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے حق ہی دیکھا، سچ ہی دیکھا، کہ میری صورت میں شیطان نہیں آتا، شیطان یہ صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ اب یہ حضور کو دیکھا تو حق دیکھا، اس نے سچ ہی دیکھا ہے۔ اسی طریقے سے آدمی جب اچھی اچھی چیزوں کو سوچے گا تو خواب بھی اچھے آئیں گے۔ بری چیز خواب میں دیکھی ہے تو ضروری نہیں کہ ہم ڈر جائیں، ادھر ادھر پوچھنے کے لیے چلے جائیں۔ بعض اوقات کوئی آدمی درست ملتا بھی نہیں تعبیر بتانے والا، اور ہر عالم بھی نہیں بتا سکتا تعبیر، یہ پورا ایک فن ہے، علم ہے۔
لیکن آدمی کسی سے پوچھ لیتا ہے، جب پوچھ لیتا ہے اور وہ اس کو کچھ بتا دیتا ہے تو بسا اوقات وہی الٹ معاملہ، یعنی جیسی اس نے تعبیر بتا دی ایسا ہو بھی جاتا ہے۔ تو میرے بھائی اگر کسی کو خواب کے اندر کوئی برائی دیکھتا ہے، خواب میں اندر کوئی ایسی چیزیں دیکھتا ہے، نہ بتائے، تعوذ پڑھے، اللہ سے جو گئے وہ اللہ کی بارگاہ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پناہ مانگے کہ اللہ جو ہے وہ شیطان سے محفوظ رکھے۔ یا متکبرو 21 بار پڑھنے سے کہا گیا تو اس کو ڈرونے خواب نہیں آئیں گے۔ یا متکبرو، یا متکبرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الرؤیا الحسنۃ من اللہ، اچھا خواب اللہ کی طرف سے۔ فَإِذَا رَأَىٰ أَحَدُكُم مَّا يُحِبُّ فَلَا يُحَدِّثُ بِهِ إِلَّا مَن يُحِبُّ، فرمایا جب تم میں سے کوئی اچھا خواب دیکھے پسندیدہ تو وہ اپنے پیارے کے سوا کسی کو نہ بتائے، یعنی اس کو بتائے جس کو اس کے ساتھ محبت ہے، تاکہ وہ کوئی حسد بغض کسی اور چیز میں نہ پڑ جائے اور اس کو کوئی الٹی تعبیر ہی ایسی نہ بتا دے کہ یہ گھبراتا رہے۔ فرمایا ایسوں کو نہ بتائے، بلکہ اس کو بتائے جس کو اس خواب دیکھنے والے سے محبت ہے۔ وَإِذَا رَأَىٰ مَا يَكْرَهُ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِن شَرِّهَا وَمِن شَرِّ الشَّيْطَانِ، ارشاد فرمایا جب ناپسند خواب کوئی دیکھ لے تو اس کی شر سے اور شیطان کی شر سے پناہ مانگے، یعنی خواب کے شر سے بھی جو خواب میں دیکھا ہے اور شیطان کے شر سے بھی پناہ مانگے، اور 3 بار تھوک دے اور اس کی خبر کسی کو نہ دے تو وہ خواب اسے نقصان دہ نہیں ہوگا، وہ خواب اسے نقصان دہ نہیں ہوگا۔ اس حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کیجئے اور اچھے خواب وہ دیکھتے رہیں، اچھے خیالات سوچیں گے تو اچھے خواب بھی آتے رہیں گے۔ مدنی چینل کا ایک پروگرام ہے جس میں خوابوں کی تعبیر بیان کی جاتی ہے، اس پروگرام کو بھی آپ دیکھیے، اپنی تعبیرات پوچھنے کے لیے آپ وہاں رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے، جو علم سیکھیں اس پر ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن